بسم اللہ الرحمن الرحیم کأن کناس ضالۃ یکنفانها وأطر قصی تحت صلب مؤید۔ الکناس ہرن کی خوابگاہ اور ہر وحشی کے مقام کو کہتے ہیں جس میں وہ چھپتا اور رہتا ہے۔ اس کی جمع کنسن ہے۔ یہ باب ضربہ سے ہے۔ کنس یکنسو کے معنی ہوتا ہے چھپنا، اسی سے یہ ہے۔ ضالہ جنگلی بیری، جھڑ بیری، جمع ضالٌ۔ کنف یکنفو باب نصر ہے۔ کنفن مصدر ہے، احاطہ کرنا، گھیرنا۔ اطر کمان ٹیڑھا کرنا۔ قوس قصیٌ، یہ قوس کی جمع ہے۔ یہ اصل میں قوسن تھا، قلب مکانی کے بعد قصوٌ ہو گیا، اس کے بعد یا کو طرف میں کرنے سے قصویٌ بنا، پھر واو کو یا کر کے یا میں ادغام کر دیا گیا، سین کو یا کی مناسبت سے اور قاف کو سین کی مناسبت سے کسرہ دے دیا گیا تو یہ قصیٌ بن گیا۔ صلب پیٹھ کی ہڈی، اور مؤید یہ ایدہ سے ہے، یعنی قوی و مضبوط۔ کہتا ہے کأن کناس ضالۃ، گویا وہ دو ہرن کی خوابگاہیں ہوں جو جھڑ بیری کی ہیں۔ کأن کناس ضالۃ، گویا جھڑ بیری کی دو ہرن کی خوابگاہیں ہوں۔ یکنفانها، اور ایسی خوابگاہیں ہوں جس نے اس اونٹنی کو دائیں بائیں سے گھیر لیا ہے۔ یکنفا، کنف یکنفو کے معنی احاطہ کرنا، گھیرنا۔ یکنفانها، اس اونٹنی کو دائیں بائیں سے گھیر لیا ہے۔ وأطر قصی، اور اس کی پسلیاں کیسی ہیں جیسے موڑی ہوئی کمانیں ہیں۔ وأطر قوس یعنی کمان، اور اطر یہ کمان ٹیڑھی کرنا۔ وأطر قصی، گویا موڑی ہوئی کمانیں ہیں۔ تحت صلب مؤید، جو مضبوط قوی پیٹھ کے نیچے رکھی گئی ہیں۔ خلاصہ کلام اس کا یہ نکلا کہ اونٹنی کی پسلیاں اس قدر کشادہ ہیں کہ اس میں دو ہرن اپنی خوابگاہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں بھی شاعر طرفہ بن عبد اپنی اونٹنی کی پسلیوں کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کی اونٹنی کی پسلیاں ایسی ہیں جیسے ہرن کی دو خوابگاہیں ہوں جو جھڑ بیری کی ہوں۔ کہتا ہے کأن کناس ضالۃ یکنفانها وأطر قصی تحت صلب مؤید، گویا وہ دو ہرن کی خوابگاہیں ہیں جو جھڑ بیری کے نیچے ہیں۔ جھڑ بیری کے نیچے، جھڑ بیری درخت جو ہے اس کے نیچے دو ہرن کی خوابگاہیں ہوں اور اس اونٹنی کو دائیں بائیں سے گھیر لیا۔ ان خوابگاہوں نے، ان جگہوں نے اس اونٹنی کو گھیر لیا ہے، اپنے احاطہ میں لے لیا ہے، اور اس کی پسلیاں کیسی ہیں؟ گویا مڑی ہوئی کمانیں ہیں جو مضبوط قوی پیٹھ کے نیچے رکھی گئی ہیں۔ کأن حرف مشبہ بالفعل ہے۔ کناس ضالۃ یہ اس کا اسم ہے اور یکنفانها اس کی خبر ہے، اور اطر قصی یہ جو ہے یہ کأن کے اسم پر معطوف علیہ ہے۔ کنس بولتے ہیں اس گھر کو جو وحشی جانور درخت کی جڑ میں بناتے ہیں۔ کأن کناس ضالۃ، اس کی پسلیاں گویا جھڑ بیری کی باڑیں ہوں، جھڑ بیری کی دو ہرن کی خوابگاہیں ہوں۔ یکنفانها، اور جس نے دائیں بائیں سے اس کو یعنی اس اونٹنی کو گھیر لیا ہے، اور اس کی پسلیاں کیسی ہیں؟ گویا ٹیڑھی ہوئی موڑی ہوئی کمانیں ہیں جو مضبوط قوی پیٹھ کے نیچے رکھی گئی ہیں۔ لہا مرفقان افطلان کأنها تمر بسلم دالج متشدد۔ مرفق کوہنی، جمع مرافق۔ افطل یہ فتلہ سے ماخوذ ہے،
جس کے معنی کوہنیوں کا اونٹ کے دونوں پہلوؤں سے دور رہنا، یہ عرب میں قابل تعریف سمجھا جاتا تھا۔ مر یمر، مرور مصدر ہے، باب نصرہ سے ہے، گزرنا۔ سلم، وہ ڈول جس کے لیے ایک ہی دستہ ہو۔ دالج، وہ شخص جو کنویں سے ڈول لے کر حوض میں گرانے کے لیے جائے۔ متشدد، تشددہ سے ہے یہ۔ تشددہ کے معنی تکلیف کا سہنا، اور اس کے معنی قوی کے بھی آتے ہیں۔ کہتا ہے لہا، لہا ای لہذہ الناقہ، کہ اس ناقہ کے مرفق ہیں، اس کی دو کوہنیاں ہیں، اس ناقہ کی دو کوہنیاں ہیں، جس کی صفت بتائی جو افتلان ہے، یعنی وہ کوہنیاں پسلیوں سے الگ تھلگ ہیں۔ اس ناقہ کی دو کوہنیاں ہیں جو پسلیوں سے الگ تھلگ ہیں۔ کأنہا، گویا کی وہ پسلیاں دیکھ کے ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ تمر بسلم دالج متشدد، گویا کہ وہ اونٹنی سختی اور محنت سے ڈول گرانے والے کے بھرے ڈولوں کو اٹھائے لیے جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ اونٹنی سختی اور مشقت محنت سے ڈول گرانے والے، دالج وہ جو کنویں سے ڈول لے کر حوض میں گرانے کے لیے جائے، اور متشدد سختی کے معنی میں ہے، تکلیف کے معنی میں ہے، گویا کہ وہ اونٹنی سختی اور محنت سے ڈول گرانے والے کے بھرے ڈولوں کو لیے جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو تمر بسلم دالج متشدد ہے، اس کی تشریح کچھ لوگوں نے با کو بمعنی مع لیا ہے، اور متشدد یعنی قوی۔ تو اگر ایسا کریں گے تو اس وقت اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی دونوں کوہنیاں، اس کے دونوں اونٹنی ڈول گرانے والے کے ڈول کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو یہاں بھی اس کی تعریف ہی ہوگی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کی کوہنیاں اس کے دونوں پہلوؤں سے علیحدہ رہتی ہیں، جیسے کہ ڈول گرانے والا شخص اپنے ایک ہاتھ سے ڈول کو پکڑتا ہے اور دوسرا ہاتھ لگا کر اس کو حوض میں ڈالتا ہے، تو اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں۔ ایسے ہی اس ناقہ کے کوہنیاں جو ہیں وہ اس کے پہلو سے جدا رہتی ہیں، اور یہ عرب میں قابل تعریف سمجھا جاتا تھا۔ ایسی ناقہ کو لوگ بہت اچھی ناقہ، عمدہ ناقہ میں شمار کرتے تھے، جس کے ہاتھ اس کے پہلوؤں سے جدا ہوں۔ یہاں مرفقان کے بعد جو افتلان ہے، یہ مرفقان کی صفت ہے، اور یہ موصوف صفت مل کے مبتدا مؤخر ہے، اور لہا اس کے خبر مقدم ہے۔ کانہا کی ضمیر ناقہ کی طرف راجع ہے، جو کانہا کا اسم ہے، اور آگے کا جملہ تمر بسلم دالج متشدد، یہ کانہا کی خبر ہے۔ کقنطرۃ الرومی اقسم ربھا لتکنفن حتی تشاد بقرمد۔ قنطرہ پل، رومی یہ مفرد ہے بمعنی روم کا رہنے والا، اور یہاں پہ رومی ایک خصوصیت کے تحت آیا ہے کیونکہ روم کے رہنے والے لوگوں کو صنعت و کاریگری میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اقسمہ باب افعال سے ہے بمعنی قسم کھانا۔ ربھا ای رب القنطرہ، یعنی اس قنطرہ، یہاں پہ مراد مالک ہے، اس پل کا مالک۔ تکنفن اکتناف سے ماخوذ ہے بمعنی احاطہ کرنا، گھیرنا۔ تشاد یہ شیدن سے ماخوذ ہے، شادہ یشیدو معنی ہے مضبوط کرنا، گچ کرنا۔ قرمد ایک قسم کے پتھر کو کہتے ہیں جنہیں جلا کر حویلیوں کو گچ کرتے ہیں، ہندی میں اس کو چونا کہا جاتا ہے، نیز اس کے معنی پختہ اینٹ کے بھی آتے ہیں۔ اس اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے، وہ اونٹنی کیسی ہے؟ کقنطرۃ الرومی، وہ اونٹنی ایسی سخت اور مضبوط ہے جیسے رومی معمار کا بنایا ہوا پل۔ وہ اونٹنی ایسے مضبوط ہے جیسے
رومی معمار کا بنایا ہوا پل، روم کے رہنے والے ماہر کاریگر کا بنایا ہوا پل۔ اقسم ربھا، اس کے مالک نے یعنی بنوانے والے نے یہ قسم کھائی ہو، لتکنفن حتی تشاد بقرمت، کہ وہ خدا کی قسم، اس نے یہ قسم کھائی ہو کہ پتھروں سے اس کا احاطہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ قلعی اور چونا سے اس کی لپائی کی جائے گی۔ جبکہ اس کا مالک قسم کھا چکا ہے تو اس کی تعمیر نہایت عمدہ ہوگی، اور اونٹنی کو پل سے تشبیہ دی کہ وہ اونٹنی مثل رومی کے بنائے ہوئے پل کی ہے، جیسے روم کے رہنے والے ماہر شخص کا بنایا ہوا پل مضبوط ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، اس طرح وہ اونٹنی مضبوط ہے۔ اور ایسے رومی انجینئر کا بنایا ہوا ایسا پل جس پل کے بنوانے والے نے، جس کے مالک نے یہ عہد کر لیا ہو، یہ قسم کھا لی ہو کہ اس کو احاطہ کیا جائے گا، کہ اس پل کو پتھروں سے گھیرا جائے گا اور اسے قلعی سے، چونا سے اس کو مضبوط کیا جائے گا، اس کی لپائی کی جائے گی، یعنی اس کو مزید جو مضبوط ہو۔ قنطرۃ الرومی، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، مبتدا محذوف ظاہر ہے، الناقہ ہی کا قنطرۃ الرومی، اقسم ربھا یہ قنطرہ کا وصف ہے۔ اور جو یہ قرمد ہے، آخری جملہ جو ہے قرمد، آخری لفظ، اگر اس کو تکنفن سے متعلق مانیں گے تو اس صورت میں اس سے مراد اینٹ ہوگی، اور اگر تشاد سے متعلق مانیں گے تو اس وقت اس سے مراد وہ چیز ہوگی جس سے لپائی کی جا سکے، یعنی چونا۔ صحابیۃ الاسنون موجدۃ القرا بعیدۃ وخد الرجل موارۃ الید۔ صحابیہ، یہ صحابی کی جمع تانیث ہے، وہ اونٹنی جس کی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی ہو۔ اسنون، وہ چند لمبے بال جو اونٹنی کی ٹھوڈی کے نیچے ہوتے ہیں، اور یہ اونٹنی کی نجابت و شرافت میں شمار کیا جاتا ہے۔ موجدہ، یہ آجدہ سے مشتق ہے، بمعنی مضبوط و قوی۔ القرا، پیٹھ، جمع اقرا۔ وخد کے معنی اونٹ کا کشادہ قدم سے چلنا، اور یہ ایک قسم کی رفتار کا نام ہے۔ موارۃ الید، یہ مامرہ کا مبالغہ ہے، یہ مور سے مشتق ہے، اس کے معنی آمد و رفت کے ہیں، یعنی وہ اونٹنی اتنی تیز رو ہے گویا اس کے ہاتھ کثرت سے چلتے ہیں۔ تیز رفتاری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتا ہے صحابیۃ الاسنون، ہی صحابیۃ الاسنون، وہ اونٹنی یا اس اونٹنی کی ٹھوڈی کے نیچے کے جو بال ہیں وہ صحابیاں ہیں، یعنی اس کی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی ہے، مراد یہ کہ گلابی ہیں۔ اس اونٹنی کے ٹھوڈی کے نیچے کے جو بال ہیں وہ گلابی ہیں، اور یہ اس اونٹنی کے نسل کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ٹھوڈی کے نیچے کے جو بال ہیں وہ گلابی ہیں۔ موجدۃ القرا، اس کی پیٹھ مضبوط اور سخت ہے۔ بعیدۃ وخد الرجل، اس کا قدم فاصلہ بعید پر پڑتا ہے، اس کے قدم کشادہ ہیں۔ موارۃ الید، اور وہ تیز رفتار ہے، ایسی تیز رفتار ہے جو تھکتی نہیں ہے۔ اس اونٹنی کی تعریف بیان کی کہ اس اونٹنی کے ٹھوڈی کے نیچے کے جو بال ہیں وہ گلابی ہیں، اس کی پیٹھ مضبوط اور سخت ہے، اس کا قدم فاصلہ بعید پر پڑتا ہے، اور یعنی اس کے قدم کشادہ ہیں، اور وہ تیز رفتار ہے، ایسی تیز رفتار ہے جو تھکتی نہیں ہے۔ صحابیہ سے پہلے ہی محذوف مانیں گے، وہ مبتدا ہوگا اور پورا جملہ اس کی خبر۔ صحابۃ الاسنون خبر ہے۔ موجدۃ القرا، ہی موجدۃ القرا، ہی بعیدۃ وخد الرجل، ہی موارۃ الید، یہ تمام جو ہے یہ اونٹنی کی صفت ہے، اور یہ اس کے بارے میں اس کی تعریف کر رہا ہے۔ جنوح دفاق عندل ثم افرعت لہا کتفاہا فی معالی مصعد۔ جنوح یہ مفعول کے وزن پہ ہے،
جانحہ کا مبالغہ ہے، جنوحن سے مشتق ہے۔ وہ اونٹنی جو ادھر ادھر خوشی میں چلتے وقت جھکے، دفاق وہ اونٹنی جو تیز چلنے والی ہو اور اپنی رفتار میں کودنے والی ہو، اندل یعنی بڑے سر والی، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اونٹ یا اونٹنی دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس نے اونٹنی کی تعریف میں کہا کہ وہ اندل ہے، یعنی اس کا سر بڑا ہے۔ سر کا بڑا ہونا گویا دماغ و اعصاب کی تقویت پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ تعریف فقط سر کی نہیں ہے بلکہ اونٹنی کے سب اعضاء کی ہے۔ افراغ افعال کے باب فعال سے ہے، معنی ہے چڑھانا، اور معالہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب مفاعلت سے ہے، معالتن اونچا اور بلند۔ کہتا ہے جنوحن دفاقن اندلن، وہ اونٹنی بہت دوڑنے والی ہے۔ میری اونٹنی جنوح ہے، بہت زیادہ دوڑنے والی ہے، دفاق ہے، اپنی رفتار میں کودنے والی ہے۔ وہ میری اونٹنی وہ بہت دوڑنے والی ہے اور کودنے والی ہے اور بڑے سر والی ہے۔ ثم افریت لہا کتفاہ فی معالی مسعد، اور اس کے دونوں مونڈھے، اس کے دونوں کندھے ایک بڑے اونچے محل میں لگائے گئے ہیں۔ اس کے دونوں کندھے، اس اونٹنی کے دونوں کندھے ایک اونچے اور بڑے محل میں بلند کیے گئے ہیں، لگائے گئے ہیں، یعنی اس کا اگلا دھڑ، اس کا اگلا حصہ اتنا اونچا ہے گویا کہ کوئی محل ہو۔ کہتا ہے کہ میری اونٹنی بہت دوڑنے والی ہے، کودنے والی ہے اور بڑے سر والی ہے، اور اس کے دونوں کندھے ایک بڑے اونچے محل میں لگائے گئے ہیں۔ اس کے کندھے ایک بڑے اونچے محل میں لگائے گئے ہیں، یعنی اس کا اگلا دھڑ جو ہے بہت اونچا ہے، اس کی کمر جو ہے وہ بہت اونچی ہے، گویا کہ کوئی محل ہو، جیسے محل اونچا اور بلند ہوتا ہے اس طرح وہ اونٹنی ہے، یعنی بہت ہی عمدہ ہے۔ جنوحن دفاقن اندلن، یہ سب ہی محذوف کی اس کو خبر مانیں گے، اور فی معالی مساعد، فی جو ہے یہ الا کے معنی میں ہے، اور معالی سے یہاں پہ مراد القصر المعلی ہے، یعنی بلند محل، بلند و بالا محل۔